السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ثقلین اسحاق۔ آپ سب کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سائٹ پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں شیخ ابو حفص محمد ارسلان بن عبدالستار، نوجوان عالم دین ہیں، شیخ محترم فاضل ہیں جامعۃ الدراسات الاسلامیہ کراچی سے ماشاءاللہ، اور حالیہ انہوں نے ایک جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات بچیوں کے لیے ایک مدرسے کا قیام کیا ہے اور اس کے یہ مدیر ہیں۔ تو شیخ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو شیخ آج ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے فتنہ عورت اور ہمارے نوجوان۔ اس میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر ہم بات شروع کریں کہ لفظ فتنہ جو ہے، یہ ٹرم تو عام طور پہ اردو میں استعمال کی جاتی ہے، اہل لغت جو ہے کہ فتنہ عورت تو کہتے ہیں، یقیناً عوام نے اس جملے کو سنا ہوا ہے، لیکن یہ سب سے پہلے ہم بات کریں یہ فتنہ لفظ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک و تعالی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے کہ آج آپ نے اس بات کو جاننے کے لیے مجھ جیسے ادنا سے طالب علم ناقص علم کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو۔ اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فتنہ عورت اور مرد، اور اس کے حوالے سے مزید ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ فتنے کے بارے میں، فتنہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو فتنہ اگر اس کو ہم لفظی معنی دیکھیں، ٹرانسلیشن اس کی دیکھیں، تو ہمیں یہ حقیقی جو اس کا معنی ملتا ہے وہ یہ ہے آزمائش، یعنی کہ اس بٹی کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جس کے اندر سونا ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ بٹی سونے کو جب قبول کرتی ہے تو اس میں سے کھوٹے کو اور کھڑے کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے۔ صحیح۔ تو سونا علیحدہ ہو جاتا ہے اور کھارا جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہمیں یہ ہوا معنی سے، لفظی معنی سے، لغوی معنی سے، کہ فتنہ جو ہے آزمائش، حقیقی معنی اس کی یہ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں اس حوالے سے تدبر تفکر کریں تو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر لفظ فتنہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اور اس کے کئی معنی سے اس کو ذکر کیا۔ تو مفہوم جو ہے سب ہی الفاظ کا وہ آپ کو آزمائش ہی ملے گا، یعنی جتنے مقامات پہ بھی یہ لفظ فتنہ آیا اس کا معنی جو ہے وہ یہی ہے، اس کا معنی آزمائش ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یعنی اس کو تو ایسا سمجھا جاتا ہے، اگر میں کہوں کہ سمجھے بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں فتنہ بول دیا۔ جی جی ہاں، اگر ہم اس کو اب دیکھ لیں قرآن مجید کی روح سے تو ہمیں یہ فتنہ معلوم ہوگا کہ صرف اس کا معنی یہ برا اور گالی دینا یہ نہیں، جیسے کوئی خطیب کسی کو فتنہ کہہ دے اپنی خطابت میں یا تو عربی بات کرتے ہوئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑا کوئی فتنہ فسادی کہا، البتہ یہ نہیں کہ عربی جاننے والے اور قرآن کو جاننے والے، تراجم جاننے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فتنہ کے بہت سارے معنی ہیں، مفہوم ایک ہے، اور وہ مفہوم آخر نچوڑ جو ہے آزمائش ہی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم آپ کو خیر اور شر وہ فراہم کر کے، اس میں مبتلا کر کے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس اللہ رب العالمین نے لفظ فتنہ کو بطور آزمائش ذکر کیا، یعنی اس کا معنی آزمائش ذکر کیا۔ اسی طرح اس کا معنی شرک بھی ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات اٹھا کے دیکھیں کہ القتل اشد من الفتنۃ اشد من القتل، اور اسی طرح دوسرے مقام پر الفتنۃ اکبر من القتل، تو یہاں شرک کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور اسی طرح اگر ہم پھر مزید دیکھیں تو زیادہ اعتبار سے قرآن مجید کے اندر زیادہ مقامات کے اوپر فتنہ جو ہے، لفظ فتنہ یہ آزمائش کے ہی لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اگر ہم مزید دیکھیں آزمائش کے لیے تو قرآن مجید میں وہ والی آیت کہ جو دو فرشتے لوگوں کو علم سکھاتے تھے، تو سورہ البقرہ کے اندر وما یعلمان، وہ نہیں سکھاتے تھے مگر صرف وہ اس لیے وہ کہا کرتے تھے، وہ دونوں بتاتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تو تمہارے لیے کیا ہیں، آزمائش۔ یہاں بھی فتنہ لفظ بمعنی آزمائش استعمال ہوا۔ تو ہمیں قرآن میں ایک بات یہ ہے
کہ قرآن میں اکثر فتنہ لفظ کا جب معنی اور مفہوم وہ اکثر جو ہے آزمائش ہی استعمال ہوا ہے. تو شیخ یہ جب ہم فتنہ کو عورت کے ساتھ جوڑ کے ہم بات کرتے ہیں کہ عورت ایک فتنہ ہے، یہ لفظ بھی ایک بہت عام ہے اردو زبان میں. اب ہم اس کو چلتے ہیں احادیث کی طرف. یا جیسے آپ نے ذکر کیا عورت کے فتنے کے حوالے سے، تو احادیث کے اندر جو لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے وہ باہم تضاد، باہم اختلاف، باہم تنازع، فساد، جھگڑا اکثر اس معنی میں احادیث میں ذکر ہوا ہے. تو اب احادیث کے اندر نبی علیہ السلام کی وہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ لم یبکی من الدنیا الا بلاء و فتنۃ، کہ دنیا کے اندر اب باقی جو ہے وہ کچھ نہیں بچا سوائے کس کے؟ آزمائش اور فتنہ کے. فتنہ بمانا یہاں فساد، جھگڑا، لڑائی، یہ یہاں پر مراد ہے. اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بات ذکر کی ہے، یہ بات بیان کی ہے کہ فتنہ جو عورت کے حوالے سے، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کے اندر یعنی سب سے زیادہ بڑا لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے جو فتنہ اضر جو ہے لفظ استعمال کیا، سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل وہ ہے عورتوں کا فتنہ. اور اسی طرح دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے فتنہ تھا وہ عورتوں کا ہی فتنہ تھا. جی تو شیخ میں یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جب فتنے کا لفظ عورت کے ساتھ آیا ہے تو اب اس کا کیا معنی ہو گیا؟ جی، فتنہ کا لفظ جب عورت کے ساتھ استعمال ہوا تو اس کے وہی حقیقی معنی کی طرف ہم جب جائیں گے، آزمائش، اس کا معنی وہی مفہوم نکلے گا کہ عورت جو ہے ایک مرد کے لیے آزمائش ہے. اب نبی علیہ یعنی ان کے مردوں آزمایا جاتا ہے عورت کے ذریعے سے، مرد کو آزمایا جاتا ہے عورت کے ذریعے سے. جیسے بھٹی کے اندر سونے کو ڈال کے اس میں سے کھوٹا اور کھرا الگ الگ کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی عورت کی آزمائش سے جو مرد حقیقی طور پر اپنے آپ کو با حیا اور با کردار اور ایمان والا اور متقی سمجھتا ہے تو وہ اس کا انتخاب ہوتا ہے کہ آیا یہ حقیقی متقی ہے یا کہ نہیں. عورت کے ذریعے اس کی یہ آزمائش ہو جاتی ہے جو اس کے فتنے کے اندر چلا جائے. تو عورت کے حوالے سے نبی اگر ہم قرآن میں بھی دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلا جو قتل دنیا میں پہلا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوا، تو اس کا اگر بیک جائیں ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں تو وہ بھی ایک عورت کا ہی مسئلہ، جس کی وجہ سے یہ حابیل اور قابیل ان کا آپس میں جو جھگڑا قتال ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اس کی بنیاد بھی اگر پس منظر دیکھیں تو وہ عورت کا ہی فتنہ ہے. اس کی وجہ بھی یہی بنی جو عورت کا فتنہ ہی غالباً اس کی وجہ بھی. یہ مردوں کے لیے کون کون سے فتنہ ہے؟ مردوں کے لیے ایک تو میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ جیسے سب سے، ویسے تو بہت سارے فتنے ہیں مرد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مال کو، اولاد کو، یہ بھی قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا کہ بے شک تمہارے جو مال ہیں اور تمہاری جو اولاد ہیں یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. اور اسی طرح یعنی آزمائش ہے. اسی طرح عورت کو فتنہ قرار دیا. اسی طرح اور بہت سارے فتنے. اس حوالے سے اگر ہم ایک حدیث کی طرف توجہ کریں جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں یہ والا واقعہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، لوگ موجود ہیں اور اس وقت وہ امیر المومنین ہیں. لوگوں سے وہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی فتنے کے بارے میں بتاؤ جو موج در موج فتنے. تو کوئی شخص کھڑا ہوتا، وہ پڑوسیوں کا فتنہ بیان کرتا، کوئی کون سا فتنہ. کہا نہیں، یہ فتنوں کی بات نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں ایسے فتنے جو موج در موج ہیں، یعنی ایک سے بڑھ کے ایک ہوگا، ایک سے بڑھ کے ایک ہوگا. یہ فتنے تو نماز سے اور صدقات سے ختم ہو جاتے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی علیہ السلام سے شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں ہی سوال کرتے تھے تاکہ وہ ان سے بچ سکیں. تو نبی علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تعرض الفتن علی قلوب، کہ فتنے پیش کیے جائیں گے لوگوں کے دلوں کے اوپر، کل حسیر عودا عودا، اس کیفیت اور انداز سے کہ جیسے تنکا تنکا کر کے ایک چٹائی دوسری چٹائی ایک چٹائی بنتی ہے، تنکا تنکا جڑ کر کے. تو جیسے ایک تنکا دوسرے سے ملتا ہے اس طرح پھر پوری چٹائی بن جاتی ہے. اسی طرح دل کے اوپر فتنوں کو پیش کیا جاتا ہے. اب یہ بہت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ فتنے کس طرح پیش کیے جاتے ہیں اور وہ چٹائی کی مانند ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ پھر دل جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ان تنکوں کو قبول کرتا ہے، جو اس دل کو وہ فتنے پلاتا ہے، تو پھر وہ دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگنا شروع ہو جاتا ہے.
اب ایک اس کی خرابی یہ ہے اس فتنے کو قبول کرنے کی کہ دل کے اندر سیاہ نقطہ. اگلا یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس سے اگلی اس کی بات بیان کی کہ پورا دل سیاہ ہونے کے بعد اوندا ہو جاتا ہے. اوندا ایسا ہو جاتا ہے, آپ یوں دیکھ لیں کہ کسی جگ کو الٹا کر دیں اور اس کے اوپر پورا سمندر ہم پانی کا بہا دیں, کیا اس جگ کے اندر ایک قطرہ بھی پانی جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا. تو اس طرح وہ فتنے لے کر وہ سیاہ ہو کے اوندا ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمایا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, کہ وہ فتنہ وہ اس کا دل پھر ایسا ہو جاتا ہے انسان کا ان فتنوں کے سبب کہ پھر وہ نہ ہی خیر کو خیر جانتا ہے نہ ہی برائی کو برائی جانتا ہے. اگر آپ اسے کوئی نیکی کی بات بتائیں گے تو وہ اسے نیکی سمجھے گا ہی نہیں, اور اگر اس کے اندر کوئی گناہ ہے آپ اسے روکیں گے تو وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا. تو یہ اس طرح دل کے اوپر پیش ہوتے ہیں فتنے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہ دل کی دو کیفیت ہو جاتی ہے, ایک تو یہ جو آپ کے سامنے ذکر کی, دوسرا دل کہ وہ اس فتنوں کو اس تنکوں کو قبول نہیں کرتا, اس کے دل کے اوپر سفید نقطہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دل سفید ہو جاتا ہے, سنگ مرمر کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے, گول خوبصورت اس طرح ہو جاتا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ جب تک ما دام سماوات والارض, جب تک زمین و آسمان قائم ہیں, اس وقت تک اس بندے کے دل کو کوئی بڑے سے بڑا فتنہ بھی کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ دل کی دو اس طرح کنڈیشن ہو جاتی ہیں فتنوں کے وجہ سے, اور جو یہ فتنے مرد اس کے اندر مبتلا اکثر جو ہے ہوتا ہے. تو اگر ہم اسی حدیث پہ ثقلین بھائی زیادہ غور کریں تو ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئے گی کہ فتنوں کی کثرت, کہ تنکے کر کے کثرت سے فتنے ڈالے جاتے ہیں. پھر اگر ہم اور غور کریں تو فتنوں کا موج در موج آنا, یعنی ایک کے بعد پھر ایک کے بعد پھر ایک, یعنی قوت, فتنوں کی قوت بھی ہمیں معلوم ہو رہی کہ فتنے کثرت سے بھی ہیں اور قوت کے ساتھ بھی ہیں. اور پھر ہمیں ایک نتیجہ اس میں معلوم ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب فتنہ آتا ہے تو اس کے ساتھ نتیجہ لازم ہوتا ہے, فتنے کے ساتھ نتیجہ لازم ہے. جیسے کہ اب وہ فتنے آتے ہیں تو جو قبول کرتا ہے وہ اس طرح سیاہ دل والا ہو جاتا ہے, اپنی مرضی منمانی والی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے, اور وہ خیر کو نہیں جانتا, برائی کو بھی نہیں جانتا, اس طرح کنڈیشن ہو جاتی. اور دوسرا دل جو نہیں قبول کرتا وہ سفید اور نیک اور اس طرح فتنوں سے, دیگر بڑے فتنوں سے بھی وہ بچ جاتا ہے. تو یہ جو دل کالا ہو رہا ہے تو یہ اس کو واپسی یعنی صاف کرنے کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ بالکل یہی ہے کہ جس طرح فتنے تو پیش کیے جاتے جا رہے ہیں مسلسل تنکا بتنکا, ان فتنوں سے اپنے آپ کو جتنا بچاتا چلا جائے گا, جتنا ان سے رکتا چلا جائے گا فتنوں سے, یہ اتنا ہی زیادہ اس کا دل سفیدی کی طرف آنا شروع ہو جائے گا, اور وہ ویسے ہی سفید بن جائے گا جیسے اس بندے کا ذکر کیا جو فتنوں کو قبول نہیں کرتا. تو اس حدیث کے اندر ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں, فتنوں کی اکثریت, فتنوں کی قوت اور فتنوں کی طاقت, اور پھر فتنہ آنے کے بعد نتیجہ لازم ہے. یعنی انسان جب فتنے میں آ جاتا ہے تو نتیجہ لازم ہے کہ اب وہ یا تو اس سے بچ کے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار اور اللہ کا فرمانبردار, نبی علیہ السلام کا فرمانبردار بنا لے گا, یا تو پھر کیا ہے کہ وہ اس فتنے میں مبتلا ہو کے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جائے گا. شیخ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. یہ تو آپ نے جنرل فتنے کے حوالے سے تعریف کے لیے ڈیفینیشن بیان کی ہے. خاص اگر بات کی جائے کہ کچھ خاص فتنے بھی مخصوص جن کو ہم ذکر کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, کہ ان کے لیے کیا فتنہ ہے تاکہ وہ بھی اس سے بچ سکیں. بالکل, آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا کہ خواتین کے خاص فتنے. آپ اگر خواتین کی زندگی پر نظر دوہرائیں تو ان کی زندگی میں درپیش آنے والے بہت سارے فتنے. مثال کے طور پہ حیا کو چھوڑ کر جب بے حیائی کی طرف جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. بے حیائی, اگر وہ مثال کے طور پہ پردے سے باہر آتے ہیں یا اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہیں, یا وہ خواتین جو ہے اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگا کے باہر نکلتے ہیں, تو ہر ایک اعتبار سے وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوگی, دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. ان کے بارے میں وعید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں کہ کہیں پر ان کو زانیہ کہا یعنی بدکارہ, اور کہیں پر ان کو جنت میں داخل ہونا تو دور, جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہونا ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ اس طرح کے فتنے والعیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ فتنے. تو یہ اس میں آپ آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ سوشل میڈیا کو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے فتنے کا سبب بنا ہے؟ بالکل, یہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک ہے, یہ دیگر چیزیں, بالکل
اگر اس کو استعمال کیا جائے دین کے لیے تو اس کے بہت زیادہ ہی فوائد ہیں، کہ اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ کے، موبائل لے کے اس میں آپ مکتبہ شاملہ پڑھیں اور رکھیں اور اس میں توجہ کریں. لیکن اگر اس کو دین سے ہٹا دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا فتنہ بالخصوص خواتین کے لیے، دیکھا دیکھی جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. آپ کا اس سوشل میڈیا کے ساتھ اگر کسی خاتون کا تعلق ہے تو اس سے صرف آپ کے علاقے، آپ کے شہر، آپ کے صوبے، آپ کے ملک سے چیزیں نہیں آئیں گی، بلکہ دنیا بھر کی اسے چیزیں آئیں گی. اب وہ آپ کے دشمن کی طرف سے آئے، وہ آپ کے جو نا کسی بھی طرف سے آپ کے اوپر وہ حملہ فتنے کا وہ ہو سکتا ہے، فحاشی ہو، کچھ بھی، تو اب وہ نمود و نمائش اس میں آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے. تو جب وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ بھی اسی نمود و نمائش کی چاہت رکھتی ہے اور وہ اسی فتنے کے پیچھے لگ کر کے وہ بھی اسی کام میں شروع ہو جاتی ہے. اچھا لباس پہنا تو تصویر بنا لی، اچھے کہیں پر ڈنر کیا، کوئی دعوت ہوئی تو اپنا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور بہت اچھی بات آپ نے کی. ایک تو یہ ہے کہ تصویر اپنی بنا لی، چلے اپنے تک رکھ لی، جی، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، اس نے تو لازم اس کو اپلوڈ کر دیا، نمائش کی طرف جانا ہے اور اس نے کرنا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم مرد حضرات ہیں نا، ہم تو چلے جمعہ بھی پڑھ لیا ہم نے ہفتے میں کوئی درس ہوا، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم نے درس بھی سن لیا، لیکن خواتین کی تربیت کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ دروس میں اپنی خواتین کو نہیں بھیجیں گے نا تو ان کی تربیت پھر موبائل کرے گا. بالکل، وہ ڈرامے کریں گے، وہ فلمیں کریں گے، وہ ناچ گانے کریں گے. پھر آپ دیکھیں ٹک ٹاک جب آپ اٹھاتے ہیں تو ایک زمانہ تھا کہ کبھی انڈین خواتین ناچتی ہوئی دکھتی تھیں، آج مسلمانوں کی بیٹیاں ناچتی ہوئی دکھ رہی ہیں. حقیقت یہ تو ہے. جی بہت آپ نے زبردست بات کی، بہت زبردست فتنہ ہے عورتوں کے لیے. اچھا شیخ، بات کی جائے عورت کی تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ عورت کا فتنے میں پڑ جانا اس کا ایک سبب جو ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے میں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کی عصری و دینی تعلیمی سرگرمیاں کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ یہ بہت اہم آپ نے ایک نقطہ اور سوال اٹھایا ہے اس فتنے کے عنوان کے اندر، جی جی، کہ عورتوں کی، خواتین کی عصری و دنیاوی تعلیمی سرگرمیاں. اب جتنے بھی فتنے ذکر ہوئے ہیں قرآن میں اور احادیث میں، جو کچھ آنے والے فتنے ہیں اور جو کچھ موجود ہیں، اور جتنے بھی ٹوٹل، اگر ان کا پس منظر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا ان فتنوں کا پس منظر جہالت ہے، یعنی دین سے جہالت ہے. اب اس فتنوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم جب جہالت کی طرف جاتے ہیں تو خواتین کے اندر دو طرح کے ہمیں پھر طبقات نظر آتے ہیں. ایک طبقہ ہمیں خواتین میں یہ نظر آئے گا کہ ان کو تعلیم میں بہت آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اتنا آگے کہ ایک شخص اپنی بہن، اپنی بیٹی کو نہ صرف ملک کے اندر کہیں دوسرے علاقے اور صوبے میں بھیج دیتا ہے، بلکہ غیر ملک کے اندر بھی، غیر مسلم ملک اور غیر محرم کے ساتھ عرصہ دراز وہاں ٹھہرنے کی ان کو اجازت بیرون ملک، یعنی بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے. اب ایک تو تعلیم کے نام پہ ایک تو کیٹیگری یہ ہے، ایک طبقہ یہ ہے، یعنی کہ وہ دینی تربیت، دینی اخلاق اور دینی سارا تعلیم اس سے بالکل اس سے ناشنا کر کے، اس سے بالکل یہ ساری چیزوں کو چھڑوا کر اسے دنیاوی تعلیم کے اتنا آگے مرحلے تک لے گئے. دوسرا طبقہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس فتنے کو سامنے رکھتے ہوئے اور پردہ، آپ اگر دیکھیں گے پردے کو بنیاد بنا کے اور فتنے کو بنیاد بنا کر وہ آگے چلیں گے. وہ اس طرح چلیں گے کہ اپنی خاص طور پہ خواتین کو، بہن بیٹی کو اسکول تک کا بھی چہرہ نہیں دکھائیں گے. تو اس کی زندگی ایک جہالت والی زندگی گزرے گی. یعنی دو طبقے ہیں، ایک بہت زیادہ ایکسٹریم ہے، بہت آگے چلا گیا، ٹھیک ہے، اور کہ وہ تو بہت زیادہ آگے نکل گیا، اور ایک ہے جو بالکل ہی پیچھے رہ گیا، اس نے بولا کہ اس کو تو اسکول جانا ہی نہیں چاہیے، چار دیواری سے باہر نکلے نا. اس عنوان پہ، خواتین کی عصری و دنیاوی تعلیم کے عنوان کے اوپر ہمارا معاشرہ، مسلمان طبقہ دو حصوں کے اندر بٹ گیا ہے، افراط اور تفرید کے ساتھ. تو اس طرح جب دو حصوں میں بٹ گیا، اس میں درمیانہ کیا ہے راستہ، کیسے ہم اس فتنوں کے دور میں جو بہت زیادہ فتنے ہیں اور اس پردے کے ساتھ باحیا ہماری بہن بیٹی کس طرح وہ تعلیم حاصل کرے. تو اس کا بڑا ہی ایک آسان طریقہ آج معاشرے کے اندر الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ رائج ہو چکا ہے آپ کے اس کراچی شہر میں، آپ کے صوبہ سندھ میں اور دیگر تمام پاکستان کے علاقوں کے اندر. وہ یہ ہے، کچھ ایسے مدارس قائم ہوئے ہیں کہ ان مدارس کے اندر
بچیوں کو باحیا، با پردہ، با کردار دین کی تعلیم، دین کی تربیت، حسن اخلاق، اور ساتھ ساتھ آپ کو عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کی تمام وہ ضروریات اور وہ تمام سبجیکٹس جو باہر پڑھائے جاتے ہیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، وہ بھی وہاں پر میسر کر دیے گئے ہیں. یعنی ایسے مدارس بھی موجود ہیں جہاں پہ دونوں سلسلے، اور ایسے اسکولز بھی موجود ہیں معاشرے میں جہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہیں، قائم ہو چکے ہیں الحمدللہ. ابھی ہم پر ڈیپینڈ اب کرتا ہے ہم کہ پر ہم depend جائیں کرتا یا ہے. نہ جائیں اس بالکل. طرف کو. اب ہم جی شیخ یہ مدرسے کے حوالے سے بات ہوئی تو کراچی میں اگر کوئی، یعنی آپ بھی ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہے ہیں، تو اس کی کیا ترتیب ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا بیان کریں. ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں کیا ایسے مدارس موجود ہیں جہاں پہ یہ دونوں سلسلے چل رہے ہوں؟ جی ایسے ہے کہ جو اس طرح کے ادارے ہیں، مدارس ہیں، کراچی کے اندر تقریباً بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. بڑے مشائخ ان کو زیر نگرانی کے اندر چلا رہے ہیں، سرپرستی پر ان کو چلا رہے ہیں، اور بالکل باحیا، با پردہ اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، دینی تعلیم مکمل موجود ہے باقاعدہ. وہ وفاق سے الحاق شدہ اور HEC سے منظور شدہ ادارے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو MA کی اگر بچی کو تعلیم آپ نے پڑھانی ہے تو آپ کو اسی مدرسے سے MA کی تعلیم یعنی دنیاوی اور ساتھ میں درس نظامی مکمل، تجوید، ناظرہ، حفظ، یہ بھی آپ کو مدارس کے اندر ملے گا. کراچی میں اگر مدارس کو دیکھیں، الہدا آپ دیکھ لیں، اسی طرح مشائخ ہمارے یہاں پر مدرسہ چلا رہے ہیں، اور اسی کچھ طرح نام دے دیں تاکہ ہماری ناظرین کی رہنمائی ہو سکے. نام کے حوالے سے بہت سارے ہیں، اگر جن کا نہ لیا تو وہ نہیں چلے، کچھ ناراضگی چند تو ہیں چند میں سے وہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جامع تو دراسات میں بھی ہے یہ الحمدللہ جامع دراسات الاسلامیہ کے اندر درس نظامی عصری تعلیم کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس کا طریقہ کار جو ہمارے اس جامعہ کے اندر ہے وہ سب سے زیادہ مجھے مفید نظر آتا ہے. وہ یہ ہے، صبح بچی آئے جس طرح اسکول میں آتی ہے 8 بجے، اور اپنی تعلیم کو جو ہے جوائن کرے، اور 1 بجے جس طرح اسکول کی چھٹی ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جائے. باقی سارا دن اور ساری رات اپنے والدین کی نظروں کے سامنے ہو، اور باقی جو ٹائم ہے وہ اپنا اسکول کی طرح کا ٹائم اس کے اندر لگائے. تو اس طرح کا ادارہ میں عام طور پہ یہ کہہ دیتا ہوں ہمارے سارے ہی مدارس اس میں شامل ہو جائیں گے. وہ ادارہ جس کے اندر باحیا، با پردہ کچھ سلسلہ موجود ہے رہائشی، تو وہ ٹھیک ہے، وگرنہ ایسے مدارس کو انتخاب کیا جائے جس کے اندر روزانہ کی آمد و رفت ہو، اور روزانہ بچی آئے اور شام کو اپنے گھر میں چلی جائے. اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ جو ماشاءاللہ آپ نے فاطمۃ الزہرا کے نام سے بنایا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ آگاہی دیں کس جگہ پر یہ لوکیشن ہے تاکہ لوگ اگر آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکیں. الحمدللہ ہمارے مدرسے کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے، اللہ آپ جزائے خیر دے. الحمدللہ ضلع ٹھٹھہ، تحصیل میرپور ساکرو، UC دھابے جی مارکیٹ، یہاں پر الحمدللہ ہم نے ایک خواتین کے لیے، طالبات کے لیے جو 7ویں کلاس پڑھنے کے بعد، اسکول کی 7ویں کلاس پڑھنے کے بعد ہمارے پاس آتی ہے، ہم اس کا داخلہ لیتے ہیں، اور 7ویں سے ہم اس کی تعلیم دنیاوی شروع کرتے ہیں، اور پلس ساتھ میں درس نظامی مکمل. تو ہم الحمدللہ ان کو MA تک لے کر جاتے ہیں. یہ ہم نے ایک طریقہ کار شروع کیا ہے اپنے اس مدرسے کا، جس کا نام جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات یہ رکھا گیا ہے نبی علیہ السلام کی لخت جگر بیٹی کے نام کے اوپر. تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کو ملا کر کے تو انشاءاللہ اس کا کچھ ایڈریس بھی اگر آپ تھوڑا سا واضح کرنا. جی میں نے کوئی دھابے جی تک پہنچ جائے تو وہاں سے پھر مین دھابے جی مین نیشنل ہائی وے پر پہنچ کر کے ہم وہاں پر بورڈ آپ کو دستاویز روڈ کے اوپر ہی میسر آ جائیں گے. ایک ہی سیدھی گلی وہاں سے آگے جاتی ہے جہاں پر یہ گیس فیکٹری والی جگہ جو ہے، گیس فیکٹری والی جگہ دھابے جی مارکیٹ. یعنی کوئی بندہ گیس فیکٹری تک پہنچ جائے تو وہاں سے ایزیلی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا شیخ، اگلی بات ہم کریں گے یہ پردے کے حوالے سے کہ یعنی اسلام اس چیز کی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ بچی یا آپ کی جو ہے گھر والی ہو یا ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، اس کو پردہ کرنا چاہیے. تو اس کی کیا حدود ہیں، کس حد تک پردہ ہونا چاہیے؟ کچھ بہت زیادہ ایکسٹریم محسوس ہوتا ہے کہ وہ گلوز بھی لیے جاتے ہیں اور ساری چیزیں. تو اس کی آپ بتائیں کہ قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے، کس حد تک پردہ ہونا چاہیے عورت کا؟ جی بالکل، یہ فتنے کے حوالے سے فتنوں کا بچاؤ ایک جو ہے، جس طرح فتنوں کا حملہ ایک طرف سے بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح فتنے کو روکنا، پکڑنا، کم کرنا وہ حیا کے ساتھ آتا ہے، پردے کے ساتھ آتا ہے. تو پردہ اسی طرح ضروری ہے فتنے سے بچنے کے لیے. اب آپ نے سوال کیا کہ فتنے کی حدود کیا ہونی چاہیے، پردے کی یعنی کہ کیا کیٹیگری وغیرہ ہونی چاہیے. شریعت کے اندر
حجاب کے بارے میں. تو اگر آپ اس میں سورۃ احزاب اٹھائیں آیت نمبر 59، تو اللہ رب العالمین نے بالتفصیل سارے وہ رشتے ذکر کر دیے. حدود دو طرح کی، ایک تو جن سے پردہ کیا جائے، اور ایک ہے کہ جو پردے کی حدود ہیں. جی پردے کی حدود میں پہلے جاننا چاہوں گا، پردوں کی حدود کہ عورت کس حد تک اپنا جسم وغیرہ چھپائے. اچھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان مومن مردوں کی خواتین کو حکم دے دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیں. اب اس آیت کے اوپر اگر ہم پردے کی حدود کی طرف جائیں تو اس آیت کے تحت آپ کو بہت سارے یعنی اختلافات بھی علماء کے نظر آئیں گے، اور حدود کے اندر یعنی پردے کی حدود کے اندر علماء میں اختلاف نظر آئے گا. لیکن آپ جب اس کی تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری تفسیروں کے اندر یہ تقریباً بڑے بڑے جتنے علماء ہیں، مفسرین ہیں، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح مفسرین آج کے دور کے یا قدیم دور کے جتنے بھی مفسرین کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اس آیت سے یہ مراد لی ہے جو آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، الا ما ظہر، اس لفظ سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ کیا چیز ان کے سامنے حدود ہیں پردے میں جو ظاہر کر سکتی ہیں خواتین. تو سب سے پہلے صرف اور صرف چہرہ اور ہاتھ یہ ظاہر کر سکتی ہیں خواتین اپنے جسم میں سے، ایک موقف ہے، یہ موقف ہے. یعنی وہ گھر سے باہر نکلیں تو چہرہ ان کا کھلا ہو سکتا ہے. نہیں، میں آپ سے آگے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خواتین اپنا چہرہ اور ہاتھ جو ظاہر کر سکتی ہیں صرف اور صرف 12 ایسے افراد ہیں، 12 ایسے لوگ ہیں جو اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر. تو کچھ احادیث کے اندر بھی ہیں اس کے علاوہ. تو ان سے صرف اپنا چہرہ اور ہاتھ اس کو ظاہر کرنے کے اوپر مفسرین نے اظہار کیا ہے اور استدلال کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. جو محرم رشتے ہوتے ہیں، محرم رشتے ہیں ان کے ہاں. اس کے علاوہ باہر تو کلی طور پر عورت کو کہا گیا العورت کلھا عورت، کہ عورت پوری کی پوری کیا ہے، باحجاب ہے، اس کا پورا جسم ہی اس کے لیے اس کو ڈھانپنے کی چیز ہے. نہیں تو پیچھے اختلاف کیا ہوا؟ یہ تو اختلاف آپ سے میں ذکر کرتا ہوں. اختلاف حدود کے اندر یہ ہوا کہ کچھ لوگ، کچھ مفسرین یا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کہ جو ظاہر کر سکتی ہیں خواتین باہر بھی، وہ انہوں نے یہ مراد لی ہے کہ وہ چہرہ اور ہاتھ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر بھی اس طرح بغیر چہرے کے نقاب کے جا سکتی ہیں. تو جب انہوں نے یہ والی اس سے استدلال لیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک قول کو انہوں نے اس کی دلیل بنایا، جبکہ اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس پورے قول کو لیا جائے، انہوں نے ایک قول کا ابتدائی حصہ لیا ہے، جز پہ بات کی، کل پہ بات نہیں کی. اس وجہ سے وہ اس طرف ان کی رائے چلے گی کہ باہر بھی عورت بغیر چہرے کے نقاب کے جا سکتی ہے. تو کیا ہے وہ پورا قول کیا عبداللہ؟ پورا قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا جب آپ دیکھیں قرآن کی تفسیر کے اندر اسی آیت کے تحت آپ جائیں تو انہوں نے پورا قول یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو چہرے کا پردہ ہے جو بیان کیا ہے کہ وہ کھول سکتی ہے، ہاتھ اور چہرے کا پردہ کھول سکتی ہے، تو وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اپنے محرم کے آگے کھول سکتی ہے، جبکہ سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد ہے کہ باہر کھول سکتی ہے. صرف اتنا سا فرق ہے کہ بیان جو انہوں نے کیا وہ یہ بیان کیا کہ وہ محرم کے آگے کھول سکتی ہے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں، جو اس کا ایک حصہ جز لینے والے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جو بیان کیا ہے چہرے کے پردے کو کھولنے کا، ظاہر کرنے کا، یہ باہر غیر محرم کے سامنے ہے. جبکہ انہی کے قول نیچے آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو مکمل پڑھیں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ انہوں نے خود نیچے ذکر کیا ہے کہ عورت اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ غیر محرم کے آگے باہر گھر سے نکلتے ہوئے ڈھانک کے رکھے گی، چھپا کے رکھے گی. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں گلفز پہنتی ہیں تو یہ تکلف نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، غیر محرم کے آگے یہ تکلف نہیں ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، اسی طرح کئی مفسرین. نہیں، آپ کیا کہیں گے، جمہور کا موقف ہے یا اختلاف ہے؟ میں سمجھتا ہوں اختلاف بھی ہے، اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ جزوی طور پر ان کے اختلاف کا رد موجود ہے. رد کیا موجود ہے کہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کر رہے ہیں، نیچے انہوں نے خود یہ بات ذکر کی ہے کہ عورت جب باہر نکلے گی گھر سے تو اس وقت اپنے چہرے اور پردہ ہاتھ بھی اپنے غیر محرم کو وہ ظاہر نہیں کر سکتی، سوائے ان 12 افراد کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. جزاک اللہ خیر.
اچھا شیخ، بات کریں گے کہ یہ یعنی عورت کا کزن کے سامنے جو یعنی پردے کی حدود ہیں، اور ایک جو باہر کا اجنبی شخص ہے، ان دونوں کیفیت میں کوئی فرق ہے یا دونوں کی کیفیت سیم ہوگی؟ جی، آپ اگر اسی بات پہ ہم دوبارہ غور کریں کہ جو 12 افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں محرم، ان کے آگے اپنا چہرہ اور ہاتھ کا پردہ وہ زینت کو اپنی صرف اتنی ظاہر کر سکتی ہے، تو ان 12 کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو کزن ان کے اندر شامل نہیں ہے۔ بالکل۔ ان 12 کے اندر کون کون ہیں؟ ایک تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے ذکر کیا اس کا شوہر، ایک شخص، پھر اللہ رب العالمین ذکر کیا اس کا والد، پھر شوہر کا والد، پھر اسی طرح بھائی ذکر کیا، پھر اسی طرح بیٹا ذکر کیا، پھر شوہر کا بیٹا وہ ذکر کیا، بھائی کے اندر حقیقی بھائی ہو، اللاتی بھائی ہو، اخیافی بھائی ہو، یہ سب اس کے اندر شامل۔ اچھا، والد کے اندر دادا پردادا یہ سب شامل ہیں، اور بیٹوں کے اندر یہ پوتے نواسے یہ سب شامل ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر آگے ذکر کیا یعنی کہ بہن کے بیٹوں کا اور بھائی کے بیٹوں کا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو غلام ہے اس کے سامنے بھی اپنے یعنی کہ چہرہ اور ہاتھ کو زینت کو ظاہر، اتنی زینت کو ظاہر کرنے کا ذکر وہاں اس آیت کے اندر کیا۔ پھر اس کے ساتھ اچھا، غلام جو ہے وہ بھی بالکل جو محرم رشتے ان کی طرح ہوتا ہے؟ جی، غلام کے ساتھ جو پردے کا تعلق ہے، کیونکہ آزاد اور غلام ان دونوں کی تقریباً شریعت میں معاملات کے اندر مختلف احکام ہیں، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے غلام کو بھی ذکر کیا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بھی ذکر کیا جو بدو سا ہے، اسے عورت کی اور نفسانی خواہشات کا کوئی علم نہیں ہے، اس کے سامنے بھی ظاہر کرنے کا قرآن مجید کے اندر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ پھر وہ بچے کہ جو کم سن عمر ہیں یعنی نابالغ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک شرط اور لگائی، نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان حقوق، ان معاملات کے بارے میں شعور نہ ہو، تو ان کے سامنے بھی وہ عورت ظاہر کر سکتی ہے اپنا چہرہ اور ہاتھ۔ تو یہ ہیں وہ جن کے سامنے اپنا زینت عورت ظاہر کر سکتی ہے، اور مفسرین نے ان کو بیان کیا ہے۔ اب وہ آپ غور کریں تو کزن ان کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ کزن ٹھیک ہے، نہ محرم ہے، جی، تو اصل میں کزن رشتہ دار ہیں اور سامنا ہوتا ہے اور مختلف معاملات ہیں، تو جو میرا سوال یہ ہے کہ کزن کے سامنے وہی ویسے ہی پردہ ہوگا فل جیسا ایک اجنبی کے سامنے ہوتا ہے، یا ان میں تھوڑی سی کوئی ریلیکسیشن؟ بالکل ایسا ہے کہ جو لوگ، جو گھرانے قرآن مجید کے اس احکام کو لے کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کے گھر کا طور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر کوئی کزن آ رہا ہوتا ہے تو دروازے پر دستخط دی جاتی ہے، اجازت لی جاتی ہے، اور اگر گھر میں بہن بیٹی موجود ہے تو وہ سن کر کے اپنا جو حجاب ہے زینت کو چھپا لیتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ میں ایسے اور بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے گھر کے اندر مکمل اس طرح کا حجاب والا طریقہ کہ ان کے کزن کے آنے سے وہ مکمل طور پر جو شرعی حجاب ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم حجاب تو کر لیتے ہیں، لیکن حجاب کرنے کے بعد بھی وہ حجاب نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر، حجاب کے اوپر تقریباً 8 شرائط ہیں کہ اس طرح کا ہمارا حجاب وہ شرعی حجاب ہے، اس کے علاوہ اسے حجاب نہیں کی جائے گا، بلکہ وہ باعث وعید بن جائے گا۔ وہ 8 کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو کہ پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، برقع یا چادر یا پلو اس طرح کا لیا ہوا ہو کہ صرف آنکھیں، اور عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے نا موجود ہے طبرانی کے اندر 2888 نمبر کے اوپر، اس میں تو صرف ایک آنکھ کو ظاہر کرنے کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا۔ تو اس طرح سب سے پہلے اس کا پورا مکمل برقع یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پورے جسم کو ڈھانپے، یہاں تک کہ پاؤں کو بھی، اور پاؤں سے بھی اضافی چادر اور کپڑا یا برقع یا عبایا آج کے دور میں جو بھی ہے یہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ پتلا لباس نہ ہو، کہ پتلا ایسا ہو کہ باریک ہو تو اس میں سے نظر آ رہا ہو جسم کے خد و خال، یہ بھی حجاب نہیں ہے۔ اسی طرح پھر وہ اس طرح چمٹا ہوا جسم کے ساتھ نہ ہو کہ اس سے بھی جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہوں۔ پھر ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی زینت ظاہر ہو رہی ہو اور لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہوں، تو وہ حجاب، یہ 3 باتیں ہم نے ذکر کر لی، 3 شرائط کے حجاب کے اندر یہ چیزیں۔ اسی طرح پھر وہ اس طرح خوشبو مائل نہ ہو، خوشبو لگا کے کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، خوشبو والا بھی نہ ہو۔ پھر اسی طرح مشابہت، یعنی غیر مسلموں کی مشابہت والا لباس بھی نہ ہو،
کافروں کی مشابہت والا لباس نہ ہو. اس طرح کی 8 کے قریب شرائط ہیں کہ لباس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں حجاب تو اس کے اندر یہ چیزوں کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے. بہت شکریہ شیخ. اگلی بات ہم یہ کریں گے کہ جیسے آپ بھی ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہے ہیں خواتین کا، تو ایک ماحول میں نے بھی دیکھا، کہیں جانا ہوا تو کچھ علم میں آیا کہ خواتین کو جب مرد اساتذہ پڑھاتے ہیں تو بالکل ہی یعنی وہ الگ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مائک وغیرہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ بہت زیادہ شدت نہیں ہے؟ جی، اصل میں اس حوالے سے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج سے سوال کرنے کے بارے میں کہا کہ من ورائل حجاب کے پیچھے وہ سوال کر سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ ہماری دینی تربیت گاہ، وہاں اساتذہ مرد اگر پڑھانے والا ہے، آگے طالبات ہیں، تو ان کے لیے حجاب ہونا اس طرح اس آیت کے استدلال کے ساتھ کہ ان کے درمیان کوئی حجاب ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے. اب یہ بالکل کوئی دیوار وغیرہ لے کر کے بالکل ہی علیحدہ ہو کے، تو اس طرح کی پڑھائی واللہ تعالیٰ عالم جو علماء مشائخ چلا رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن جہاں پردے کا ذکر ہے، اگر ہم پردے کے ذریعے ہی یہ پڑھائی کا سلسلہ رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے وہ زیادہ یعنی ایک ہی کمرہ ہو، بیچ میں پردہ اور اس طرف وہ بالکل درست ہے، اس انداز سے پڑھا سکتے ہیں. صحیح. لیکن شیخ یہاں پہ ایک صورت یہ ہے کہ ہماری خواتین یعنی جو ہماری ماں بہنیں پردے دار، وہ بازار بھی تو جاتی ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے ریلیٹ کریں میرے پچھلے سوال سے کہ ہم اتنی زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں. بالفرض جیسے اسکول ہے، اسکول میں اگر بچیاں پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور استاد ان کو پڑھا رہا ہے، تو اس میں بیچ میں پردہ نہیں ہوتا، وہ خود ہی حجاب وغیرہ اپنا کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پہ جو اسکول کا ماحول ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بازار بھی تو خواتین ہماری جا ہی رہی ہیں نا، وہاں پہ بھی تو وہ غیر محرم مرد کے ساتھ ڈیلنگ کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں. تو اسی طریقے سے جب وہ عمل جائز ہے تو پھر پڑھائی یعنی روم کے اندر جہاں پہ دیگر کوئی ایسے تنہائی والا معاملہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ اور بھی خواتین دیگر بیٹھی ہوئی ہیں، طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا یہ ماحول مناسب نہیں ہے؟ جی بالکل. اس میں جو حجاب کے حوالے سے ذکر ہے کہ دیوار کے پیچھے یا بازار کی آپ دونوں کیٹیگری دیکھ لیں تو کچھ ایسے وجوہات ہیں جن کے اوپر عورت اپنا حجاب کو ہٹا سکتی ہے غیر محرم کے آگے بھی، کسی ضروری وجوہات کی بنا پر، یعنی کہ کسی ڈاکٹر کے سامنے یا کوئی اور ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کے اوپر عورت اپنا جو چہرے کا حجاب ہے وہ ہٹا سکتی. اب یہ جو دینی تعلیم گاہ ہے یہ مسلسل ہوتی ہے، کوئی ایک آدھ دن کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مسلسل ہونے کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو علماء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان سے تابعین، صحابہ، دیگر لوگ آ کر کے علم سیکھتے تھے، سوال کرتے تھے اور وہ جواب دیتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہی ہے کہ حجاب کے بیچ میں پردہ ہوتا تھا. تو یہی بہترین رائے ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ پردے کو بھی ہٹا دیں. تو یہ تھوڑا سا نہیں، پردے سے مراد میری صرف بیچ والا پردہ تھا، باقی وہ نقاب وغیرہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے، فل حجاب ہے تو وہ بھی چلتا رہے. لیکن کہنے کا مطلب بس یہ تھا کہ تھوڑا سا اسکول کے ماحول سے دیکھا کہ استاد کے سامنے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس تو وہ باقاعدہ ان کی توجہ پڑھائی کی طرف ہوتی ہے. پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہو معاملہ ایک بات ہے، یعنی کھیل لی ہیں، آپس میں باتیں کرنی کیا کرنی ہے، استاد کو تو نہیں پتہ، وہ اپنی ایک بات کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر من ورائے حجاب کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں ایک حکمت غالباً میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب طالبات جب آتی ہیں یا اٹھ کے جاتی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے پورا کلاس ایک ٹائم ہوتا ہے 8 سے لے کے 1 بجے تک کا، یا اس سے بھی زیادہ کا یا اس سے کم کا. تو یہ سارا ایک وقت اس طرح سامنے بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں زینت کا ظاہر ہونا خدشہ نہ ہو، اس لیے پردے کے پیچھے یعنی احوط اور احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ بندہ بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ، ہم آپ سے آخری بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میری بیٹی بھی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے، اس کے حجاب پہ بھی آپ نظر ڈالیں اور تبصرہ کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا حجاب پہنا ہے، یہی عمر ہے بچیوں سلام کریں شیخ کو. ماشاءاللہ اس طرح دینی تعلیم اور تربیت بچپن سے ہی دینا مقصد ہے. اگر بچپن سے ہی آپ ایسا لباس پہنائیں گے جس کے اندر بے حیائی ہو تو بڑے ہو کے وہ قبول نہیں کرے گی. تو اگر بچپن سے ہی آپ ماشاءاللہ اس طرح کا حجاب بچی کو تربیت دیں گے، ماشاءاللہ جیسے بہت پیاری لگ رہی ہے اس طرح کا حجاب پہن کے، تو انشاءاللہ آگے بڑھ کے اس سے زیادہ اپنے آپ کو یہ سیکیور کرے گی. جزاک اللہ شیخ، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. شیخ آخری ہم بات کریں گے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے فتنوں کے حوالے سے بات کی اور حجاب کے حوالے سے بات کی، خواتین کے فتنے کے حوالے سے بات کی، تو اس بات کو اگر ہم نصیحت کے حوالے سے دیکھیں نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے حوالے سے، تو میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا
کہ جو قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر ہمیں اکثر اس چیز کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک مقام پر اپنے یعنی کہ بندوں کو خوف دلاتے ہیں، اور اسی مقام پہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو امید اور رحمت کا بھی حوصلہ دیتے ہیں، وہ بھی خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ فرما رہے ہیں کہ جنت تمہارے بالکل جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، والنار مثل ذالک، اور جہنم بھی ایسی ہے۔ یعنی خوف اور امید دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ رب العالمین قرآن میں اس کی تعلیم اور تربیت دیتے ہیں۔ آج ہمارے امت محمدیہ کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ہمارے ہاں ایک چیز رائج ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خوف ہے، اس خوف کے پہلو کو ہم نے اپنی زندگی کے بڑھاپے کے جو آخری حصہ ہے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اور جو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کو ہم نے اپنی جوانی کے اندر اپنے ذہن کے اندر بٹھا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم فتنوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، بے حیائیوں کا، بے پردگیوں کا، اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ہم ان کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہاں پر یہ سمجھ آتا ہے کہ اس مثال کو ہمیں لینا چاہیے۔ وہ مثال یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ اس وقت اڑتا ہے ہوا کے اندر، اپنی منزل کو پہنچتا ہے، اپنے مقصد کو پہنچتا ہے، مرتبے کو، مقام کو پہنچتا ہے، جب تک اس کے دونوں پر اس کا ساتھ دیں۔ دونوں پروں میں سے اگر اس کا ایک پر کاٹ دیا جائے تو میرا سوال ہے، کیا وہ پرندہ اپنی منزل، مقصد، مرتبے کو پہنچے گا؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح قرآن و حدیث یہی تعلیم دیتی ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے خوف اور امید یہ اس پرندے کے پر کی طرح ہے۔ اس کی کامیابی اگر ان دو پروں سے ہے تو ایک امت محمدیہ کے جو مسلمان لڑکی اور لڑکا ہے، نوجوان، اس کا بھی تعلق ان دو پروں کی طرح اس طرح خوف اور امید سے ہونا چاہیے۔ اور جوانی کے اندر، بالخصوص جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف زیادہ ہونا چاہیے، کہ جس کے ذریعے سے وہ فتنوں سے بھی بچے گا، بے حیائی سے بچے گا، اور اپنے آپ کو بچائے گا، دیگر اپنے معاشرے کو بہتر کرے گا۔ اور جب بڑھاپے کی طرف چلے جائیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے امیدیں زیادہ لگا لیں، وہ اس کو اس وقت زیادہ مفید ہوگا۔ بڑھاپے کی وقت اگر خوف طاری رہا کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، میں تو جہنم میں جاؤں گا، تو جس نیت اور جس کیفیت، جس سوچ سے وہ اللہ سے ملے گا، پھر اللہ کو وہ اسی طرح پائے گا۔ تو ضروری ہے کہ جو انسان کا بڑھاپا ہے اس میں انسان کوشش کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ رحمتوں کی بڑی بڑی وسعتوں والی امیدیں لگا لے۔ لیکن جو جوانی کا عرصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ پاؤں ہٹا ہی نہیں سکے گا انسان قیامت کے دن، نہ آگے کر سکے گا نہ پیچھے، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے زندگی کا سوال بھی ہے، پھر زندگی کے سوال کے بعد جو اگلا سوال ہے ان شبابہ، جوانی کے بارے میں۔ تو زندگی کے اندر جوانی آتی ہے، لیکن جوانی کی ایک الگ اہمیت ہے کہ وہ فتنوں میں گزاری، وہ بے حیائی میں گزاری، وہ بے خوفی کے اندر گزاری، تو کس طرح گزاری اللہ تعالیٰ اس کا بھی سوال کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت تمام اس طرح کے لوگ، ان کو چاہیے کہ اس اپنی زندگی کے اندر وہ خوف اللہ اس چیز کو اپنے اندر رائج کریں، تو بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور بے حیائی سے بچا سکیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ امید ہے ناظرین مستفید ہوئے ہوں گے آج کے اس سیشن سے، اور یقیناً یہ سوال جو تھے یہ ہر عام بندے کے سوال تھے اس کے ذہن کے اندر، کہ فتنہ کیا ہے، عورت کے لیے فتنہ کیا ہے، مردوں کے لیے کہ فتنہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارا پروگرام کرنا، اور اس سے جو اسباق ہم نے حاصل کیے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔